میکسیکو، کینیڈا، پاناما، یورپی یونین، چین، روس، ان سب کے بعد اب ٹرمپ جنوبی افریقہ سے خفا ہو گئے۔ آخر جنوبی افریقہ نے ایسا کیا کر دیا کہ امریکہ بہادر کو یوں G20 کانفرنس کا بائیکاٹ کرنا پڑا؟ ٹرمپ کا جنوبی افریقہ کے قانون پر آخر اعتراض کیسا ہے؟ ایلان مسک کے والد کا نام اس قصے میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ آخر یہ G20 ہے کیا اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ جنوبی افریقہ میں نسلی منافرت کی جڑیں کتنی گہری ہیں اور امریکہ بہادر کے یہ فیصلے جنوبی افریقہ کے سیاہ فام افراد پر کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ میں شامل تمام ارب پتی افراد دنیا کے سامنے خود کو ایک نجات دہندہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے حالیہ اقدامات کو دیکھتے ہوئے اب یہ سوال سر اٹھانے لگے ہیں کہ ان نجات دہندگان سے دنیا کو نجات کون دلائے گا؟ ٹرمپ انتظامیہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس دنیا کے ہر مسئلے، ہر تنازع کا حل موجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ماضی کے ہر قصے کو سلجھانے کی بجائے مزید الجھاتی جا رہی ہے۔ پچھلا تنازع حل ہو یا نہ ہو، روز ایک نیا تنازع ضرور جنم لے لیتا ہے، ایک نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ عالمی امداد کی معطلی، USAID کی بندش، غزہ میں امن کا فارمولا، کینیڈا، چین، میکسیکو، پاناما، گرین لینڈ، یورپی یونین، روس، یوکرین، ان سب سے جنگ چھیڑنے کے بعد صدر ٹرمپ نے اب جنوبی افریقہ کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ اس نئے تنازع کو چھیڑنے کے لیے امریکی صدر نے جو جواز تراشا ہے وہ خاصا حیران کن اور چونکا دینے والا ہے۔ دراصل صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی افریقہ نہ صرف بعض طبقوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کر رہا ہے بلکہ ان کی زمینوں پر قبضے بھی کر رہا ہے، لہٰذا وہ ان الزامات کی تحقیقات مکمل ہونے تک جنوبی افریقہ کو دی جانے والی ساری فنڈنگ روک رہے ہیں۔ ادھر صدر ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کو یہ دھمکی دی، ادھر اگلے ہی روز امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 کے آئندہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ یقیناً اس بات پر حیران ہوں گے کہ جنوبی افریقہ نہ تو چین اور کینیڈا کی طرح طاقتور ہے اور نہ ہی اس کے پاس ایسی کوئی صلاحیت ہے کہ وہ امریکی مفادات کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو پھر جنوبی افریقہ نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کو یوں G20 کانفرنس کا بائیکاٹ کرنا پڑ رہا ہے؟ ٹرمپ کو اصل اعتراض تو محض ایک خاص قانون پر ہے جو جنوبی افریقہ میں حال ہی میں منظور ہوا ہے۔ کیا ہے وہ قانون؟ امریکہ اس قانون سے نالاں کیوں ہے؟ کیا سچ وہی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ بتا رہی ہے یا کھیل کچھ اور ہے؟ ایلان مسک اور ان کے والد ایرل مسک کا نام اس قصے میں کیوں آ رہا ہے؟ ایرل مسک جنوبی افریقہ اور امریکہ کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ G20 کیوں اتنی اہم ہے؟ امریکہ نے G20 کے اجلاس میں شرکت نہ کی تو دنیا کو اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اس پوڈ کاسٹ میں ہم نہ صرف ان تمام سوالوں کے جواب تلاش کریں گے بلکہ آپ کو جنوبی افریقہ میں نسلی عصبیت کا مختصر احوال بھی سنائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ G20 ہے کیا اور یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ دراصل G20 دنیا کے طاقتور ترین ممالک کا ایک گروپ ہے۔ اس گروپ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی معیشت کا 85% GDP اور 75% عالمی تجارت انہی ملکوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ممالک دنیا کی 2/3 آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ویسے تو اس گروپ کا مقصد معاشی نظام کے مختلف پہلوؤں اور مسائل پر غور کرنا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں دیر پا ترقی، صحت، زراعت، توانائی،
ماحولیاتی تبدیلی اور انسداد بدعنوانی جیسے معاملات بھی شامل ہوتے چلے گئے۔ یہ گروپ سن 1999 میں قائم کیا گیا۔ G20 کا سربراہی اجلاس سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ اس کی سربراہی باری باری تمام رکن ممالک کے پاس آتی ہے۔ چونکہ یہ اقتصادی طور پر طاقتور ملکوں کا گروہ ہے، ان کا گروپ ہے، اس لیے اس کے کیے گئے فیصلے عالمی تجارت پر کافی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان فیصلوں کا عالمی سطح پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ G20 کی اصل طاقت یہ ہے کہ اقتصادی بحران میں یہ گروپ اجتماعی طور پر قدم اٹھانے میں کارگر ثابت ہوتا ہے۔ G20 کے اجلاس کو اس وقت کامیاب مانا جاتا ہے جب اجلاس کے اختتام پر اتفاق رائے سے کوئی مشترکہ بیان جاری ہو۔ اجلاس میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ذمہ داری میزبان ملک کی ہوتی ہے۔ اجلاس میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان پر رکن ممالک عموماً عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن وہ قانونی طور پر اس کے پابند نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بھی ملک اجلاس میں شرکت نہیں کرتا تو اس سے بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ G20 میں یورپی یونین کے علاوہ 19 ممالک شامل ہیں۔ ارجنٹائن، آسٹریلیا، برازیل اور برطانیہ اس گروپ کا حصہ ہیں۔ کینیڈا، چین، فرانس، جرمنی، بھارت بھی G20 میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو اور رشیا یہ بھی اس کے رکن ہیں۔ اور اس سال G20 کا اجلاس ساؤتھ افریقہ میں ہونا ہے۔ اس کی میزبانی ساؤتھ افریقہ کرے گا، اور امریکہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا، جو گو کہ یہ اجلاس سال کے آخر میں ہونا ہے، لیکن اس سے پہلے جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں، جو سیکرٹری خارجہ ہوتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے ہیں، ایجنڈا طے کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح کا ایک اجلاس جنوبی افریقہ میں ہونا تھا، جو کہ مارک روبیو نے کہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ متعصب قوانین بناتے ہیں، وہی سٹانس جو ٹرمپ نے دیا تھا۔ تو حضور یہ تو تھا G20 کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اصل تنازع کی طرف۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی افریقہ کے زمین کی ملکیت سے متعلق قوانین پر تنقید کرتے ہوئے اس کی امداد بند کرنے کی دھمکی دی۔ اگلے ہی روز سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں 20 اور 21 فروری کو ہونے والے G20 کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب سیکرٹری خارجہ کا موقف بھی صدر ٹرمپ سے چندہ مختلف نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنوبی افریقہ مساوات اور پائیدار ترقی کے نام پر G20 کا پیسہ تو استعمال کر رہا ہے، لیکن نجی املاک ضبط کر کے برا کام کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ناراضی کا سبب دراصل ایک بل ہے، وہ بل جس پر حال ہی میں جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے دستخط کیے ہیں۔ اس قانون کے تحت مقامی، صوبائی اور قومی حکام عوامی مفاد میں ملک میں کہیں بھی کسی بھی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ملکی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نیا قانون منظور ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی ایک بھی زمین ضبط نہیں کی۔ اس پالیسی کا مقصد زمین تک عوام کی مساوی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اب جنوبی افریقہ کے خلاف اس کھیل کے ماسٹر مائنڈ دراصل عرب پتی ایلون مسک ہیں۔ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ایک صدر بیٹھتا ہے کہ دو؟ کیا ٹرمپ اکیلے امریکہ کے صدر ہیں یا ایلون مسک بھی ان کے ساتھ شریک صدر ہیں؟ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ چہمگوئیاں اب امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہونے لگی ہیں، اور یہی ایلون مسک اس تمام کھیل کے ماسٹر مائنڈ قرار دیے جا رہے ہیں۔ ایلون مسک ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بغیر کسی ثبوت کے جنوبی افریقہ پر کھلے عام نسل پرستانہ ملکیت کے قوانین رکھنے کا الزام لگا دیا اور کہا کہ سفید فام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایلون مسک کے ان الزامات میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ سیاہ فام آج بھی اپنے ہی ملک میں محکوم ہیں۔ دراصل
1948 میں جنوبی افریقہ جب برطانوی تسلط سے آزاد ہوا تو وہاں ایک سفید فام حکومت قائم کی گئی جو نوآبادیاتی نظام کی ہی ایک ایکسٹینشن ثابت ہوئی۔ اس حکومت نے آتے ہی نسل پرستانہ قوانین متعارف کرائے تھے جن کا خمیازہ سیاہ فام آج بھی بھگت رہے ہیں۔ ان میں سب سے اہم نسل پرستی کا قانون تھا۔ اس قانون کے تحت ملک میں سیاہ فام اور سفید فام افراد کے لیے الگ الگ طرز زندگی اور قوانین وضع کیے گئے۔ ایک ہی ملک میں سیاہ فام الگ قانون کے تحت زندگی گزارتے تھے اور سفید فام الگ قانون کے تحت زندگی گزارتے تھے، اور یہ سلسلہ سن 1994 تک ملک میں جمہوریت کی بحالی تک چلتا رہا۔ نیلسن منڈیلا اپنی کتاب آزادی کا طویل سفر میں لکھتے ہیں کہ سن 1913 کے لینڈ ایکٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کی 90% زمین سفید فام لوگوں کو دے دی گئی۔ سن 1923 کے اربن ایریا ایکٹ کے تحت شہروں میں سفید فام اور سیاہ فام لوگوں کے لیے الگ الگ آبادیاں اور رہائش گاہیں تعمیر کی گئیں۔ دونوں کی ٹرانسپورٹ، تعلیمی ادارے، ہسپتال، کمیونٹی سینٹر، حتیٰ کہ عبادت گاہیں تک الگ الگ تھیں۔ 1927 میں حکومت نے سیاہ فام لوگوں کے الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی اور انہیں ووٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا۔ نسلی تعصب کے بارے میں نیلسن منڈیلا اپنی کتاب میں ہی لکھتے ہیں کہ ایک افریقی بچہ صرف افریقی اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، صرف افریقی بس میں اسے گھر لے جایا جاتا ہے، وہ صرف افریقی علاقے میں رہتا ہے اور صرف افریقی سکول میں جاتا ہے اگر اسے سکول جانا نصیب ہو جائے تو سن 1948 سے سن 1994 تک کے اس سیاہ دور میں جنوبی افریقہ میں سیاہ اور سفید فام افراد الگ الگ قوانین کے تحت جیتے تھے۔ اسی دور میں سیاہ فام افریقیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا اور پالیسی کے تحت انہیں جائیداد کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ جنوبی افریقہ میں نسلی تعصب اور مظالم کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیں کہ ملک میں سیاہ فام آبادی 80% ہے جبکہ سفید فام صرف 8% ہے، اور یہ نسلی منافرت پر مبنی انہی قوانین کا نتیجہ ہے کہ سفید فام لوگ اس وقت بھی جنوبی افریقہ کی 3/4 قابل کاشت اراضی کے مالک ہیں، جبکہ سیاہ فام افراد کل اراضی کے صرف 4% کے مالک ہیں۔ اسی عدم توازن کو جزوی طور پر دور کرنے کے لیے صدر راماپھوسا نے حال ہی میں ایک قانون پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون کے تحت ریاست کو عوامی مفاد میں زمین ضبط کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ ابھی اس قانون پر عمل درآمد بھی شروع نہیں ہوا، ابھی حکومت نے کسی ایک شخص کی زمین بھی بحق سرکار ضبط نہیں کی، لیکن امریکہ نے جنوبی افریقہ کی امداد بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور یہ دھمکی دیتے ہوئے وہاں ہونے والے G20 کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ جنوبی افریقہ کے نئے قوانین کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے رہی ہے، لیکن یہ ہرگز انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنوبی افریقہ میں سفید فام نسلی برتری قائم رکھنے کی ایک مضمون سازش ہے۔ اس سازش کے ماسٹر مائنڈ ایلان مسک ہے، جو امریکی طاقت کے بلبوتے پر ایک افریقی ملک پر سفید فام تسلط برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ایلان مسک کی جنوبی افریقہ میں اتنی دلچسپی کی آخر وجہ کیا ہے، اور ایلان مسک کے والد ایرل مسک کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تو حضور حقیقت یہ ہے کہ ایلان مسک پیدائشی طور پر امریکی نہیں بلکہ ان کا وطن جنوبی افریقہ ہی ہے۔ ان کے والد ایرل مسک بھی جنوبی افریقہ میں ہی پیدا ہوئے۔ پریٹوریا میں ایرل مسک کا وسیع و عریض بنگلہ ہے، اسٹیٹ ہے جس میں آج کل یورپی یونین کے سفیر رہتے ہیں۔ ایرل مسک بنیادی طور پر ایک انجینئر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہ صرف ایک کامیاب سیاستدان ہیں بلکہ معروف بزنس مین اور جاگیردار بھی ہیں۔ وہ کئی کاروباری اداروں کے مالک ہیں، لیکن ان کا اصل کاروبار ریل اسٹیٹ ہے۔ وہ جنوبی افریقہ میں سرکاری، کمرشل اور رہائشی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہیرے کی
3 کانوں میں شراکت دار بھی ہیں۔ ایرل مسک کا شمار جنوبی افریقہ کی اشرافیہ میں ہوتا ہے اور آپ انہیں جنوبی افریقہ کا ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگرچہ ایرل مسک برملا کہتے ہیں کہ ایلون مسک ان کے پسندیدہ بیٹے نہیں ہیں اور وہ ان پر فخر نہیں کرتے۔ والدین میں طلاق کے بعد ایلون مسک نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی تھی اور وہ کہتے ہیں شاید اس وجہ سے کہ وہاں پر ان کو کمپیوٹر میسر آ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والد کو پسند نہیں کرتے، اپنے والد کو ایک مشکل آدمی قرار دیتے ہیں اور ان کے رویے پر تنقید کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حضور اشرافیہ تو معمولی سے فائدے کے لیے بھی بدترین دشمن سے ہاتھ ملا لیتی ہے، گدھے کو باپ بنا لیتی ہے۔ ایرل مسک اور ایلون مسک تو پھر بھی سگے باپ بیٹا ہیں۔ اگر باپ کی زمین جائیداد ضبط کیے جانے کا خدشہ ہو، اس کی ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ڈوب جانے کا خطرہ ہو، تو پھر بیٹا باپ کی مدد کو کیسے نہ پہنچے۔ جنوبی افریقہ میں اراضی کی ملکیت کا نیا قانون بننے کے بعد ایرل مسک سمیت تمام سفید فام اشرافیہ کی جاگیریں دراصل خطرے کی زد میں آ گئی ہیں۔ ایلون مسک صرف اپنے والد کی جائیداد بچانے اور سفید فام نسلی برتری برقرار رکھنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کو جنوبی افریقہ کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اکسا رہے ہیں اور وہ رد عمل بھی دکھا رہے ہیں۔ امریکی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2023 میں امریکہ نے جنوبی افریقہ کو $440 ملین کی امداد فراہم کی تھی۔ تاہم اب صدر ٹرمپ نے آتے ہی بین الاقوامی امریکی امداد 3 ماہ کے لیے معطل کر دی ہے۔ ایک کمزور کے پاس دراصل طاقتور کے ساتھ لڑنے کی ہمت تو نہیں ہوتی، لیکن دلیل ایک ایسا ہتھیار ہے، منطق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے ایک کمزور طاقتور کو زیر ضرور کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا اپنے امریکی ہم منصب کو مذاکرات اور بات چیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں صدر سیرل رامافوسا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جنوبی افریقہ میں ابھی تک کسی کی کوئی زمین بھی ضبط نہیں کی گئی۔ ہماری قانون سازی غیر معمولی نہیں ہے، بلکہ کئی ممالک میں اسی طرح کے قوانین موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم زمینی اصلاحات کی پالیسی کے معاملات پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ جنوبی افریقہ کی اس پیشکش کا ابھی تک امریکہ بہادر نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ تاہم ایلون مسک کے والد ایرل مسک نے دونوں ممالک کے درمیان صلح صفائی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اگرچہ انہیں نہ تو جنوبی افریقہ نے اپنا مصالحت کار نامزد کیا ہے اور نہ ہی ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں ایسا کوئی اختیار دیا ہے، لیکن ایرل مسک نے صدر راماپوسا کی اپنے بیٹے ایلون مسک کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت ضرور کروا دی ہے۔ یہ دراصل تمام حربیں ہیں اور یہ وہی حربہ ہے جن کی بدولت سفید فام اقلیت صدیوں سے سیاہ فام افریقی اکثریت پر حکمرانی کر رہی ہے۔ یہ وہی چال ہے جس کے نتیجے میں 8% سفید فام آبادی ملک کے 80% زمین کی مالک ہے۔ جنوبی افریقہ کیا سفید فام اشرافیہ سے اپنی زندگی، اپنی زمینیں واپس لے سکے گا یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ٹرمپ کی دھمکی پر جس طرح صدر رامافوسا وضاحتیں دے رہے ہیں، ان کی فریاد سن کر مجھے وہ کہانی یاد آ جاتی ہے جو بچپن میں سنی تھی۔ وہ کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ جہاں پر ایک جنگل میں ایک بہتی نہر میں ایک بکری اور ایک شیر پانی پی رہے ہوتے ہیں اور وہ شیر بکری کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ تم میرے پانی کو جھوٹا کر رہی ہو، گدلا کر رہی ہو، گندا کر رہی ہو۔ اور وہ بکری، وہ بھیڑ جواب دیتی ہے کہ حضور پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف بہ رہا ہے، تو میں آپ کا پانی گندا کیسے کر سکتی ہوں؟ تو اس پر شیر سیخ پا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، تم نے پچھلے سال میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا اور میرے ساتھ یہی زیادتی کی تھی یا کچھ اور کیا تھا۔ اس پہ بکری یہ جواب دیتی ہے کہ حضور میری تو عمر بھی ابھی 1 سال نہیں ہے، میری تو عمر ہی ابھی 10 ماہ ہے، تو پچھلے سال میں آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ جس پہ شیر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نہیں تو تمہارے باپ نے ایسا کیا ہوگا، اور اسے چیر پھاڑ کر فارغ کر دیتا ہے۔
تو حضور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو حضور جس طرح اس کہانی میں شیر نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایک کمزور اور ناقابل قبول عذر تراشا تھا، ٹھیک اسی طرح ایلون ماسک اور صدر ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے وہ انسانی حقوق کی آڑ میں جنوبی افریقہ میں سفید فام نسل کا تسلط برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹرمپ نے، ایلون مسک نے، جب سے ٹرمپ نے حلف اٹھایا ہے تب سے اب تک ایلون مسک پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر امریکہ میں اپنی مقبولیت مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ اور جس طرح سے وہ کبھی جرمنی میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی برطانیہ میں مداخلت کرتے ہیں، اور جنوبی افریقہ تو ان کا گھر ہے جہاں وہ پیدا ہوئے، تو وہاں پر بھی وہ مداخلت کر رہے ہیں اور بے جا مداخلت کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی منطق ہوتا ہے، تو پھر آپ کی بات میں وزن بھی ہوتا ہے۔ آپ طاقت کی زور پر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اپنا نقطہ نظر you can get it through, but time and people judge you like that۔ دنیا میں میرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو عوام ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ احمق نہیں ہیں۔ دنیا میں سروائیول بہت بڑی جنگ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور زندگی کی جنگ لڑتا ہے، سروائیول کی جنگ لڑتا ہے۔ احمق اور بے وقوف لوگ سروائیول کی جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن the mere fact that we all fight the battles that we fight اور we survive, it shows and it tells کہ ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں، ہم لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم معاملات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ معلوم نہیں ساؤتھ افریقہ پھر دوبارہ سے یہ دھمکی اس کے نیچے will they buckle down, will they accept this، اور کیا وہ اپنا یہ قانون منسوخ کر دیں گے یا اس پر قائم رہیں گے۔ دراصل اگر یہ ہو گیا تو پھر یہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور یہ ایک طریقہ کار تھا جو کہ ساؤتھ افریقہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو واپس ٹریک پر لے کے آئے، اور جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق واپس دلائے جائیں۔ معلوم نہیں وہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ایک نیا پنگا ہے، ایک نیا شوشہ ہے جو کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اور ایلون مسک نے دنیا میں چھیڑ دیا ہے۔ تو سوچا آپ کے ساتھ اس پہ بات کر لی جائے، آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔